اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ حاضری مکافات عمل کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ کسی دانشور کا ایک قول سنا کہ یہ دنیا مکافات عمل کے اصول کے تحت بنی ہے اور چل رہی ہے، اور واقعی جو قرآن و حدیث اور سنت کے علاوہ جو بزرگوں نے، استادوں نے، دانشوروں نے جو اپنے تجربوں کی روشنی میں جو کچھ کہا دنیا میں، وہ بھی بہت سی باتیں اس میں حق اور سچ ہیں اور وہ ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کا بڑا مشہور ایک قول ہے اور کہاوت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس بات پر غور کریں کہ رب العالمین کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور وہ آیت مشہور میرے سننے والوں کے تمام ویورز کے ذہن میں ہوگی کہ انک بطش ربک لشدید، کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی وہ کسی انسان کو جو بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، غلط راستوں پر چل نکلتا ہے، اسے ڈھیل دے دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسا وقت ضرور آئے گا جب رب اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو یہ مشہور باتیں ہیں، بس اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور انگریزی میں بھی ایک مشہور بڑی کہاوت ہے کہ ایز یو سو شل یو ریپ، کہ جس طرح سے آپ ڈیل کریں گے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ پھر ریپیٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نہیں چھوڑتا۔ تو آج یہ ایک مختصراً یہ ایک تو اپنا مشاہدہ بھی عرض کروں سب کے سامنے کہ اگر انسان کی دنیا میں یہ سوچ ہو جاتی ہے دنیا داری والی کہ یار میں کسی کو تکلیف دے کر خود بڑا خوش رہوں گا، خود میرا وقت بڑا اچھا اور خوشی خوشی گزرے گا، تو یہ اس بندے کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو انسان دوسرے کے ساتھ اگر خواہ کوئی مسئلہ کر جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ اصول ہے حق العباد کا کہ جب تک میرا بندہ معاف نہ کرے میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں امام عالی مقام کا یہ واقعہ اس زمانے کا مختصراً پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا سے ہم تو نہیں سمجھتے کہ واقعہ کربلا سے بھی دنیا میں بڑھ کر کوئی ظلم ہوا یا تکلیف آئی جو حال نواسہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقاء کرام کو آئی، بھوک کی، پیاس کی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا میں یا واقعہ کربلا کے بعد مصائب کی کوئی حد ہے یا کوئی حساب ہے۔ میں نہیں سمجھتا، کہیں بھی یہ فل اسٹاپ نہیں لگا سکتے آپ کہ یہاں پر آ کر یہ تکلیفیں ختم ہو گئی۔ تو وہ مختار ثقفی واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص ہوا ہے، ہسٹری آپ دیکھیں گے اگر اسلام کی، تو اس نے آخر میں پھر بیعت لی اور 70,000 کا لشکر جمع کر کے اس نے وہاں پر اٹیک کیا۔ اور ہم نے تو بڑے بڑے علماء سے سنا، مولانا شفیع محمد اوکاڑوی سے بھی، کہ کربلا میں جتنے لوگ امام علی مقام کے مقابلے میں آئے تھے اس نے سب کی لسٹ بنائی اور پھر ایک کو گھر سے نکال کر چن کر مارا۔ اس نے 70,000 کا لشکر لے کر اس نے امام علی میں گئے۔ تو ایک دنیا کا ایک آپ سمجھیں کہ دنیا میں ایک امام علی مقام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ ہوا، دنیا میں ایک حساب ہو گیا، لیکن آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ اور وہ ہستیاں جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور اتنی بڑی شہادتیں اور اتنی بڑی تکلیفیں اور برداشت کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ درس آج اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں
کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ بس میں جو کچھ دنیا میں کروں گا بس وہ کر جاؤں گا اور میرا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ کہاوتیں اردو میں بھی انگلش میں بھی مشہور ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی تکلیف دیں گے، ذاتی، جسمانی، ذہنی، قلبی، اور میرے سائیں محترم تو فرماتے تھے کہ بابا کسی کو قتل نہ کیا جائے، اگر ایسے حالات پیدا کر دیا جائے کہ وہ اس میں ختم ہو جائے، مارا جائے، تو وہ بھی ایک قتل ہے، وہ بھی ایک مرڈر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں برے عمل سے، کسی کا برا چاہنے سے ہمیشہ اپنی پناہ عطا فرمائے۔